سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج کے دور میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے اللہ کی رسی، بلکہ ہر دور میں یہ قیمتی ہے اور ہر دور میں اس کی ضرورت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ سے رابطہ کراتی ہے اور اتحاد کا پیغام دیتی ہے۔ اور یقیناً ہر دور میں جب جب نبی کو بھیجا گیا ہے تو اسی حکم کی تعمیر کے لیے بھیجا گیا ہے کہ امت بنائی جائے، قوموں کو جوڑا جائے اللہ کے حکم پر، اصولوں کے اوپر، اور ان اصولوں کی پابندی کروائی جائے۔ ہمارے آج کے دور میں ہمیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت اس حد تک ہے کہ ہماری زندگی ادھوری ہوتی ہے اگر ہم سنت کی پابندی نہ کریں یا اس کا ذکر نہ کریں۔ یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انہی شکلوں میں ہے، وہ سنت ہے۔ سنت کو مختلف حصوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، یعنی آپ کے عمل کو، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا ہر عمل سنت ہے؟ کیا آپ کا ہر قول سنت ہے یا آپ کا ہر فعل سنت ہے؟ کیونکہ مختلف افعال الگ بھی ہیں۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے بہت سنجیدہ توجہ کی ضرورت ہے، اور آج ہم نے ایسے ہی سماعتوں کو بھی اور ایسے ہی لسان کو ذمت دی ہے ہم نے پروگرام میں۔ خاص طور سے میں یہ کہوں گا کہ اس خشک اور سنجیدہ پہلو کو آسان بنانے کے لیے، لطیف بنانے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف ہیں، شعبہ تدریس سے آپ کی واقفیت، علم اور آگاہی سے آپ کا گہرا رشتہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان گویا کہ ہمارے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں اور ملک سے باہر ہیں، مگر ہمیں یہ امید ہے کہ ان کی گفتگو ہم تک رسائی کروائے گی، یعنی ہماری رسائی ممکن ہوگی وہاں تک جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ وہ منہج کیا ہے، وہ اصول اور ضوابط کی پابندی کیا ہے، سنت کا مفہوم کیا ہے، اس کی آئینی حیثیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں، معروف رائٹر ہیں، اسپیکر ہیں، مولانا حسن الیاس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے حسن صاحب میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں، موضوع کو آسان کرنے کے لیے مختصراً مجھے ذرا سمجھا دیجیے گا، سنت کی تعریف کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اصطلاح کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، اس کی جامع اور معنی تعریفات، اس کی اصطلاح کی تکنیکی مشکلات، ان میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ جی۔ دنیا میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر اتر کے اس کا سنجیدہ تعارف حاصل کریں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ روئے زمین پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ ہی ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اس کی بات کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اسے دریافت کیا جائے۔ تنہا ماخذ، تنہا سورس روئے زمین پر وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ دین کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوگی، جو بھی دعویٰ کیا جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہمیں جن صورتوں میں دیا، اس میں سے ایک پہلی صورت جس سے ہم واقف ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ یہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، پوری امت نے اجماع اور تواتر سے ہم تک منتقل کی ہے۔ ہم جب اس کتاب کو کھولتے ہیں تو وہ کتاب کچھ ہدایات ہیں جو خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتاب یہ کہتی ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد ہم نے تمہیں وحی کی، کیوں؟ تاکہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ اسی کا فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ تمہیں ملت ابراہیم ہی کی پیروی کرنی ہے جس میں اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اور وہ مسلمان تھے، وہ پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی۔ اسی طرح رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود قرآن نے حکایت کی کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دین القیم ملت ابراہیم حنیفا، کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے کہ میں ملت ابراہیم حنیفہ پر ہی رہوں۔ اور پھر قرآن مجید نے واضح کر دیا آپ پر کہ آپ نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، فبہداہ مقتدی۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ بہت
جس کو آپ کہتے ہیں اسٹریس کے ساتھ بتایا ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، کون ہے جو ملت ابراہیمی کی پیروی سے روگردانی کرے سوائے وہ کہ جو حماقت میں مبتلا ہو گیا. تو جب ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تہذیب، آپ کا ٹریڈیشن، آپ کو جو احکامات دیے گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل کرنے کے پابند ہیں. وہ کیا احکام تھے جو ملت ابراہیم کو دیے گئے؟ ہم جانتے ہیں کہ دین کی ہدایات دو ہی چیزوں کے ذریعے ہم سے متعلق ہوتی ہیں. ایک ہے نظری ہدایات، نظریاتی باتیں، خدا کا وجود ہے، رسالت کا تصور ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو عملی پریکٹسز ہوتی ہیں. تو وہ جو عملی پریکٹسز ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے. وہ عملی پریکٹسز تمام انبیاء کی تہذیبوں میں، تمام انبیاء کے ٹریڈیشن میں اسی طرح جاری رہی ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے بھی وہ عملی ٹریڈیشن اپنانا ہے. میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے اوپر نمازیں فرض کی ہیں، وہ انہی اوقات میں پڑھی جاتی تھیں. یہ 5 نمازیں تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ پڑھی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی پڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نمازیں پڑھی، سب نے یہ نمازیں پڑھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تجدید کی، اس کی اصلاح کی، اس میں ترمیم و اضافے کیے، ظاہری بات ہے قرآن نازل ہوا ہے تو نماز کے اندر اب قرآن پڑھا جائے گا. تو خود جبرائیل علیہ السلام کا بیان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں انہی اوقات میں آپ کو نمازیں سکھا رہا ہوں جس میں تمام انبیاء پڑھتے تھے. تو گویا نماز کیا ہے؟ نماز دین کی اسی عملی ٹریڈیشن، عملی پریکٹسز کا نام ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے جاری فرمائی ہے. تو سنت کیا ہے؟ سنت دین کے وہ عملی احکام ہیں جو ملت ابراہیم کے ہاں جاری تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے انہی کی پیروی کرنی ہے، انہی کی تجدید، اس میں اصلاح، اس میں اضافوں کے ساتھ اس کو آگے جاری فرمانا. اچھا، یعنی آپ نے ایک جملہ استعمال کیا اصلاح، تو وہ قابل اصلاح تھے، یعنی وہ جتنی بھی سنت ابراہیمی ہے وہ قابل اصلاح ہے. پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا. دوسرا، ملت ابراہیمی کا آپ نے لفظ استعمال کیا، اس سے مراد میں مزید پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ملت ابراہیمی سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے آنے والی نسلیں مراد ہیں جو اس وقت تک موجود ہیں، جو اپنے آپ کو اس تسلسل کا حصہ سمجھتی ہیں؟ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا کہ سنت کی تعریف اور مفہوم جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے کہ قول، فعل اور عمل ہو. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ سنت ایک شرعی اصطلاح ہے. قرآن مجید میں بھی سنت کا لفظ استعمال ہوا، اور متعدد احادیث کی کتب میں، بخاری اور مسلم سے لے کر تقریباً تمام ہی کتب میں ہمیں سنت کا لفظ بکثرت استعمالات کے ساتھ کتب احادیث میں نظر آتا ہے. سنت کے معنی ہوتے ہیں منہج، طریقہ، رستہ. لیکن جب ہم اصطلاح شریعت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، افعال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل کی تصویب فرمائی ہے، جسے تقریر کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کام کو بجا لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع نہیں فرمایا، تو ان تمام تر باتوں کو سنت کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ عملی تواتر سے ہی منقول ہونے کے بعد جا کر پھر سنت کا درجہ حاصل کرے گی. آپ دیکھیے کہ عہد رسالت میں بھی صحابہ کرام براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر رہے تھے. تو میں یہ عرض کروں کہ سنت کے مقابلے میں بدعت کا لفظ ہے جسے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، عمل اور تقریر، اس میں ایک چیز کا اضافہ اور کیے دیتا ہوں، اور وہ تحریر ہے جو ماں سوائے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں لکھوائی. مثال کے طور پر آپ کو میثاق مدینہ کی مثال ملتی ہے، آپ کو سلح حدیبیہ نظر آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے خطوط ہیں جو دیگر لوگوں کی طرف قرآن کے ما سوا لکھوا کر صحابہ سے روانہ فرمائے ہیں. تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، عمل، تصویب اور تقریر کے ساتھ ساتھ جو تحریر ہے خطوط اور معاہدات کی صورت میں، وہ تمام کا تمام سنت کا حصہ ہے. یہاں پر میں ایک اور بات شیئر کروں کہ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں اور شریعت اسلامیہ اور بالخصوص اسلامی فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ اصطلاحات ہیں جو قرآن و سنت میں حضور کی طرف منسوب کی گئی ہیں، جس میں سیرت، سنت، اسوہ حسنہ، حدیث، اتباع، اطاعت، تحکیم، تبیین، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، جمع کتاب
اور تعلیم علم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معلم ہونا۔ کیونکہ محترم حسن الیاس صاحب جاوید احمد غامدی صاحب کی نمائندگی کرتے ہیں، اور بالخصوص جو تصور آپ نے سنت کا بیان کیا ہے وہ انہی 27 سنتوں پر مبنی ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب نے میزان کے اندر بیان کیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب کریم نے سنت کا لفظ کلی طور پورے قرآن مجید میں اس معنی میں کہیں بھی کسی نبی کے ساتھ منسلک کر کے بیان نہیں فرمایا۔ ہمارا موضوع ملت ابراہیم نہیں ہے بلکہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا سنت کا یہ تصور قرآن و حدیث، سنت رسول اور اجماع امت کے منافی ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سنت کا یہ تصور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا طریقہ ہے دین کا کہ جو اجماعی طور پر تواتر سے منقول چلا رہا ہو، سنت کی یہ تعریف بھی صحابہ کرام کے اجماع و تواتر سے ہم تک منقول نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسی سنت کے تصور کا جو پرابلم ہے، جس کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ نتائج بہت بھیانک ہیں۔ اچھا، پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ مطلقاً جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے دین کے ماخذ کے طور پر رد کر دیا گیا، چاہے وہ اخبار احاد میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسوہ حسنہ جس کو قرآن مجید میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے لیے بھی اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اسوہ حسنہ جاوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک وہ دین کا پارٹ نہیں ہے، اور یہ میزان میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ داڑھی، عقیقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، مریض کی عیادت کرنا، رجم کی سزا، موزوں پر مسح کرنا، نماز میں تشہد اور درود و سلام پڑھنا، نماز جنازہ کی ادائیگی، دائیں طرف سے اشیاء کو تقسیم کرنا، ارتداد کی سزا، توہین رسالت کی سزا، اس طرح کی تمام تر سنتوں اور احادیث کو دین کے معنی اور مفہوم سے اس بنیاد پر خارج کر دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کا نامحرم عورتوں اور مردوں کا ہاتھ ملانا، سعودی اسٹائل کس کو نامحرم مرد اور عورت کے درمیان جائز کہنا، ختم نبوت کے منکر کے مسلمان ہونے کے دعوے کو قبول کرنا، کل علماء امت میں جو اولیاء اللہ اور صوفیہ جس میں بشمول امام غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی، رومی اور شاہ ولی اللہ جیسی جلیل القدر شخصیات ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ عالمگیر ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر امام مہدی کا انکار، اچھا یہ بڑی اور نزول مسیح کا انکار، یعنی یہ کہنا کہ امام مہدی کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دراصل وہ بھیانک نتائج ہیں جو امت کی اجماعی روایت سے نکل کر سنت کی ایک ایسی تعبیر اور تشریح جو عین قرآن اور حضور علیہ السلام کی حدیث اور سنت کے منافی ہو، تو یقیناً اس کے نتائج پھر اسی قدر بھیانک ہوں گے۔ بڑے سخت نتائج ہیں، اور یقیناً اس پہ غور ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، اس پہ ڈسکشن اسی لیے آج رکھی گئی ہے۔ البتہ ہم چونکہ سنت کے ارد گرد گھوم رہے ہیں تو پھر ہم اس کے نتائج منفی مثبت دونوں دیکھ رہے ہیں، یعنی کس طرح سے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں آج کے جدید تقاضوں کے پیش نظر۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، جب لوٹ کر آؤں گا تو بہت سارے واقعات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ سوال انتہائی سنجیدگی کے حامل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، گفتگو چل رہی ہے سنت اور اس کے مفاہیم کی اور اس کی آئینی حیثیت کی۔ ہمارے پاس حسن الیاس صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اس پیچیدہ مشکل کو میرے لیے آسان کر دیجیے گا کہ حدیث اور سنت کی تعبیر، اصطلاح اور اس کے اطلاق میں ایک بنیادی فرق کیا ہے، یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو بنیادی بات میں نے ابتدا میں عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دین قرار دیں گے وہ رہتی دنیا تک دین قرار پائے گا۔ کسی شخص کی یہ ضرورت نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو چیلنج کرے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دین قرار دیں اور وہ اپنی رائے سے اس چیز کو دین قرار نہ دے۔ اس سے بڑی ضلالت، اس سے بڑی گمراہی، بے شک اس سے بڑی انسان کی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو چیلنج کرے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ دین کا تنہا ماخذ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تنہا ماخذ انڈیپینڈنٹ سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اس کے بعد یہ بحث پھر سے ختم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو
ہم زیر بحث لائیں کہ آپ اگر کسی چیز کو دین قرار دے رہے ہیں اور ہم اس کو دین نہ سمجھیں کہ ہم اس سے کوئی ناراض کریں، یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ اس طرح کا رویہ اگر کوئی شخص اپناتا ہے تو وہ دین کے دائرے میں کھڑا ہوا، اس کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہمیں خود کس حیثیت میں دیا ہے، کن سورسز کے ذریعے دیا ہے؟ تو میں نے یہ کیا تھا کہ ایک سورس سے تو ہم واقف ہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ ہم نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو وہ کتاب خود پیغمبر کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے انبیاء کے ٹریڈیشن کی پیروی کرنی ہے۔ وہ کتاب اس پیغمبر کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دین ہوئی ہے، شرح لکم من الدین ما وصى به نوحا اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین، یہ کوئی نیا دین ہم تمہیں نہیں دے رہے، تم دین کے پہلے پیغمبر نہیں ہو، آخری پیغمبر ہو۔ یہ دین ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے۔ میرے لیے روئے زمین پر کون شخص اتھارٹی رکھتا ہے؟ رسول اللہ کی ذات۔ انہوں نے کس چیز کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ کی ہدایت کی۔ وہ ہدایت کہاں پر ہے؟ قرآن مجید میں۔ اس قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء کا جو ٹریڈیشن ہے، ملت ابراہیم کا جو طریقہ کار ہے، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، روزے وہ بھی رکھتے تھے، حج وہ بھی کرتے تھے، زکوٰۃ وہ بھی دیتے تھے، ختمے کی سنت ان کی بھی تھی۔ یہ تمام چیزیں آپ خود اگر مطالعہ کریں قرآن مجید کا تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید حرم کے پروہتوں کو کہہ رہا ہے ویل للمصلین، کہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، گویا نماز ہو رہی ہے۔ حج کا طریقہ نہیں بیان کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ حج ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے۔ نماز کے بارے میں کہہ رہا ہے کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کچھ نہیں بتا رہا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت ہے کہ آپ اس ٹریڈیشن کو لے رہے ہیں اور اس کے اندر کہیں تجدید کرنی ہے، ترمیم کرنی ہے، اضافہ کرنا ہے، اس کو جاری کرنا ہے، یہ آپ کی اتھارٹی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی تصور پیش کیا جاتا ہے، اس تصور کو آپ بالکل سامنے کی نظر سے دیکھ کے کچھ قائم شدہ تصورات ہیں، ان کی روشنی میں یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اس سے کسی چیز کی نفی ہو رہی ہے۔ یہ اتنی بات میں نے کہی ہے، آپ علم کے ٹریڈیشن کو دیکھیں، کلاسیکل علماء کو اٹھائیں، پہلے بڑے عالم فقیہ جنہوں نے اسلام کو علمی طور پہ سمجھنے کے لیے ایک مرتب کتاب لکھی، امام شافعی علیہ رحمۃ، آپ ان کی کتاب میں سنت کو رسالہ میں نکال لیں، وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی روایت ہے جو تنتقل کافہ عن الکافہ، نسلیں منتقل کرتی ہیں۔ آپ ابن عبد البر کو اٹھا لیں، جیل عن الجیل، پوری کی پوری نسلیں آگے منتقل کر رہی ہوتی ہیں، اس کو الگ سے بیان کرتے ہیں اور مثال کس چیز کی دیتے ہیں؟ نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی۔ اس سے آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بہت ساری باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، اصطلاح میں ان کے خبر احاد کہا جاتا ہے۔ یہ خبر احاد ہمارے نزدیک دین کے اندر جو ہدایات بیان ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تسلیم، اسی کی تبیین، اسی پر عمل کا ایک اسوہ حسنہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا، میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، شاید انہوں نے غامدی صاحب کی کتاب کا مقدمہ نہیں پڑھا، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب وہ باتیں جو دین کی حیثیت میں ہم تک پہنچتی ہیں اور ہمارا ان پر اطمینان ہو جاتا ہے، اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیا وہ دین کا کوئی انڈیپینڈنٹ سورس ہے کہ ان کے اندر دین سے الگ کوئی مستقل بذات ہدایت بیان ہو رہی ہے؟ اگر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی منتقلی کا ذریعہ بنایا ہوتا تو ہمیں وہ سمجھ آتی یا نہ آتی، ہم نے اس پر عمل کرنا تھا، ہم اس کو دین کا سورس کہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو دین کا سورس نہیں بنایا، دین کا ماخذ نہیں قرار دیا، وہ لوگوں کی بیان کردہ روایات ہے۔ میں آپ کو اس کی سادہ مثال دیتا ہوں۔ نماز کے بارے میں آپ کی بحث نہیں کر سکتے کہ نمازیں 5 ہیں کہ 4 ہیں، نماز کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ پوری امت اس کو اپنے اجماع اور تواتر عملی سے منتقل کر رہی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، آپ یہ ساری بحثیں وہاں پر کرتے ہیں کہ راوی کون تھا، یہ کب بات کہی گئی، اس کا سلسلہ سند کیا ہے، اس روایت کی حیثیت کیا ہے، کہیں یہ ضعیف ہوتی ہے، کہیں یہ موضوع ہوتی ہے، تو یہ آپ کا اطمینان ہے۔ یہ انسانی علم ہے، انسانی تاریخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کی تاریخ ہمیں دین کی روشنی دیتی ہے، اس سے ہم انحراف نہیں کر سکتے، نہ اس کو کسی پوچھ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ دین کا مستقل سورس ہے؟ یہ وہ بحث ہے جو آپس میں خلط مبحث کا شکار ہو جاتی ہے۔ سنت کے لفظ کے لفظی معنی ہیں۔ ٹھیک، حسن الیاس صاحب، آپ کی گفتگو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ میں ان جو ڈاکٹر صاحب نے رکھی ہیں کہ جن سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر ہم اس پیش نظر چلتے ہیں، یعنی اس ٹریک پہ لے کے جاتے ہیں اس سلسلے کو۔ مگر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو حدیث اور سنت میں فرق ہے ہمارے سلف
آئمہ کرام کیا اس فرق کے قائل تھے ان دونوں میں؟ آپ نے امام شافعی کا حوالہ دیا کتاب کے حوالے سے۔ ویسے دیکھیے ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن تو محدثین کا ہے کہ جب وہ حدیث یا سنت کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کبھی اسے مترادف المعنی ایک ہی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی وہ سنت کو دین کے عملی پہلوؤں سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی روایت کو حدیث قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے فقہا کا اصل مسئلہ یا جو بات ان کے پیش نظر ہے وہ مسائل کا استنباط ہے، تو اس لیے وہ بتاتے ہیں کہ سنت ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی وجہ تشریع صادر ہوا ہو، بطور شرع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عطا فرمایا ہو، وہ اسے سنت کا نام دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کسی تحریر کی نسبت ما سوائے قرآن ثابت ہو جاتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یہ تینوں چاروں چیزیں دین کے مصادر میں سے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ میزان کے حوالے سے الیاس صاحب نے بھی بات کی ہے، تو جاوید احمد غامدی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ سنت یہی ہے، 27 سنتوں کے بعد وہ فرماتے ہیں، اور اس بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں، یعنی ہاتھ دھونا اور ملاقات کے موقع پر سلام کہنا اور چھینک آنے پر الحمدللہ اور یرحمک اللہ کہنا، ہم تو اس بات سے شدید اختلاف رکھتے ہیں کہ یرحمک اللہ کہنا چھینک آنے کے جواب میں، اس کا ثبوت ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید کا ثبوت ہے۔ یہ تو ایک مومن کے مومن پہ واجبات ہیں، یہ تو واجبات ہیں، ان کو سنتیں اور آداب کہا گیا۔ پھر آگے جو زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آگے فرماتے ہیں کہ دین لاریب انہی دو صورتوں میں ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور آگے جا کر اخبار احاد کی جس کا ریفرنس ابھی الیاس صاحب نے دیا، اس میں جو مثال کے طور پر بات پیش کی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا سنت کا وہ تصور جسے جاوید احمد غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں، کیا اس کے ما سوا حدیث جو ہمارے ہاں اخبار احاد یا اخبار مشہورہ اور متواترہ کہلاتی ہیں، کیا وہ دین کا ماخذ ہیں یا نہیں؟ دین کی مختصر تعریف سن لیں۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہو رہا ہے اپنے دامن مراد میں سمیٹ لو۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی احادیث میں جو سنت کا واحد روایت کا مصدر ہیں، یعنی اگر مجھے یہ بات آج معلوم ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا ہے اور یرحمک اللہ جو اس کو سنے گا وہ جواباً کہے گا، تو سوال یہ ہے کہ یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو یہ سنت کی روایت ہم سے حدیث کے ذریعے سے پہنچی۔ اب آپ دیکھیے بخاری، مسلم اور متعدد کتب حدیث میں سنت کا لفظ استعمال کیسے ہوا ہے۔ فرمایا سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سنت الصلاۃ علی الجنازہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد دیکھا کہ ایک طرف حضرت ابوبکر ہیں، ایک طرف حضرت عمر ہیں، لیکن دائیں طرف ایک اعرابی، ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا دودھ اس کو عطا کر دیا۔ تو حضرت انس کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں فہی سنتن فہی سنتن فہی سنتن۔ اب یہ اخبار احاد میں سے ہے، لیکن وہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک خاص انداز سے قدموں پر بیٹھنے کا طریقہ، ابن عباس فرما رہے ہیں کہ ہی سنت۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ من السنت اخفاء التشہد، جس کو جاوید احمد غامدی صاحب نے نماز میں تشہد پڑھنے اور درود و سلام کی سنیت، یعنی یہ سنت نہیں ہے، یہاں تک یعنی اعلان کر دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حدیث شریف میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام مبارک کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا۔ اگر آپ ان تمام تر باتوں کو یعنی ایک پیج پر جو وجہ اختلاف ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس متن کو حدیث کہا جاتا ہے، جو سنت کی دراصل روایت کا طریقہ ہے، جاوید احمد غامدی صاحب اسے دین کا ماخذ تسلیم نہیں کرتے۔ اور جس بات کی طرف میں نے بار بار اشارہ کیا ہے کہ یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے دیکھیے مونچھوں کو پست کرنے کو تو انہوں نے دین میں شامل کر لیا، لیکن داڑھی بڑھانے سے کہا کہ یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو کلچر ہے، یہ تو اسوہ حسنہ ہے یا کلچر ہے یا جو بھی اس کو نام دے، لیکن وہ دین کا پارٹ نہیں، جبکہ قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کا ذکر ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سوال یہ ہے کہ عقیقہ جسے سنت کہا گیا، جو میں نام لے رہا ہوں جن سنتوں کا، راستے سے تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا، اس کی سنت ہونے کا انکار کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہے کہ آپ نے امت کے اجماعی مسائل کا انکار کر دیا، یہاں تک کہ امام مہدی کا آنا اور نزول مسیح جو تواتر سے ثابت ہے، نزول مسیح کا مسئلہ
تواتر کے ساتھ احادیث کے ساتھ ثابت ہے، یہ اخبار احاد میں سے نہیں ہے. احادیث موضوع کا مسئلہ ہے، رجم کا مسئلہ ہے، اگرچہ آپ اسے یعنی محاربہ کے تحت کسی اور انداز سے ذکر کرتے ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سنت اور احادیث کا پارٹ نہیں؟ تو جمہور علماء اہل سنت کی رائے یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگرچہ وہ اخبار احاد ہوں، ان سے سنت بھی ثابت ہوتی ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ دین میں وہ کس درجے کا حکم کو ثابت کرنے والا ہوتا ہے، اس گریڈیشن میں یقیناً اختلافات ہیں، لیکن اس کے سنت ہونے میں یا دین کا ماخذ ہونے میں اختلاف، اس کے درجات ہیں، مگر ہے وہ اس کا حصہ. خوبصورت ہو گیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو رکوع اور سجود میں ادھوری سنت اپنا رہا تھا، یعنی رکوع اور سجود آدھا کر رہا تھا. تو آپ نے فوراً سے کہا کہ یہ جس طریقے سے تم نماز پڑھ رہے ہو یہ سنت کا حصہ نہیں ہے، اور اگر تم مر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہاں پہ بھی سنت سے کوئی خاص طریقہ مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے جڑا ہوا ہے، مگر مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تفہیم کیا ہے اور اس کے آئین کیا ہے. ایک مختصر سا وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار خوش آمدید. خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے سنت کے اوپر، اس کی آئینی حیثیت کے اوپر، اور پھر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو سنت میں آگے، حدیث میں آگے، کیا وہ قوانین میں بھی آنا چاہیے، کس طرح سے اس کا نفاذ ہونا چاہیے. حسن الیاس صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں اور سوال بڑا خاص ہے. سنت، تفہیم اور اسوہ حسنہ میں کیا فرق ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب نے جو حوالے دیے ہیں، مثال کے طور پہ امام مہدی، آپ پہ ہمارا سلام ہو، ان کے وجود سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، اگر وہ یعنی اس کو سنت کا حصہ نکال دیں، حدیث کا حصہ نکال دیں، تو کیا اس کو سمجھا ہی نہیں چاہیے، دین کا حصہ ہی نہ قابل قبول کریں؟ اس کو کیا بیان فرمائیں گے؟ لیکن میں وہ بات بیان کر سکتا ہوں کہ جو موضوع سے متعلق ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تفصیل طلب ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ جو مختصر وقت ہے اس میں کسی ایک مسئلے کی تنقید کر کے اس پر اپنا نقطہ نظر بیان کرنا بہت مشکل کام ہے. غامدی صاحب کے اذکار کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کا حوالہ دیا، یقینی طور پہ ایسی ہیں کہ جو زیر بحث آنی چاہیے، مذہبی حلقے میں زیر بحث آتی بھی ہیں، اور یہ بات کہنے میں بھی کوئی تردد کا اظہار نہیں ہے کہ اس میں ان کا نقطہ نظر جو ہمارا رائج نقطہ نظر ہے اس سے مختلف بھی ہے. ہم غامدی صاحب سے ان مختلف افکار کے اوپر گفتگو کرتے بھی رہتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو یوٹیوب پہ وہ سیریز بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم تفصیلی طور پر ان تمام موضوعات پہ ان سے بات کر رہے ہیں جو امت کے ہاں ایک رائج نقطہ نظر ہے. یعنی آپ ان سے اختلاف بھی رکھتے ہیں کچھ باتوں پہ، اور رکھ سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بحث ہوتی ہے. یہ اختلاف اگر ان سے نہیں رکھ سکتے تو پھر کسی سے بھی نہیں رکھ سکتے. غامدی صاحب کی ہر بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، علم علماء کو حق ہے ان سے اختلاف کریں، لیکن اختلاف ظاہری بات ہے کہ ان کی بات سمجھ کے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کس پس منظر میں کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس میں ایک موضوع کو الگ لیا جائے تو اس میں ان کی بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، اور اگر ان کی اصلاح کی کوئی خواہش ہے تو وہ بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے. جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ سنت، اسوہ حسنہ، تفہیم و تبیین، میں نے ابتدا میں جو بات عرض کی تھی کہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی اصطلاح کے اندر جب الجھ جاتا ہے تو اس کی جو حقیقت ہے اس سے صرف نظر ہو جاتی ہے. یعنی سنت کا لفظ عربی زبان کا ایک معروف لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید کے اندر. جب اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم تک پہنچی ہے. صحابہ کرام نے لفظ استعمال کیا ہے، خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنے طریقے کے بارے میں، اپنے خلفاء کے طریقے کے بارے میں. کیا وہاں پر یہ سنت مراد ہے جو روایتوں سے ثابت ہوتی ہے؟ تو یہ چیزوں کو خلط ملط کرنا ہے. لفظ کا ایک لفظی معنی ہے، وہ معنی آپ دیکھیں گے کہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے اور اس سے کیا مراد لی جا رہی ہے. صحابہ کرام کے بیانات میں بہت ساری جگہوں پر جہاں وہ سنت کو ریفر کر رہے ہیں تو اسی دینی سنت کو ریفر کر رہے ہیں. آپ نے جو بھی مثال دی کہ کسی شخص نے عزلت میں نماز پڑھی اور کہا یہ سنت کے خلاف ہے، یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر نماز کے بارے میں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ تو پہنچی ہی سنت ذریعے سے ہے. اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے، وہ دوسری چیز کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز پڑھی. جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اس دین پر آپ نے بھی عمل کیا، آپ نے اس دین کی شرح و وضاحت کی، تفہیم و تبیین کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ وہ ریکارڈ ہے جو ہم تک پہنچتا ہے. اس کی میں آپ کو سادہ چیز مثال دیتا ہوں. میں تفہیم مدعا کے لیے اس سے مقصود کوئی سابق نال بن نال کسی چیز کا موازنہ نہیں ہے. ایک ہے آئین، آپ کا دستور وہ لکھا ہوا موجود ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، پاکستان کا قانون ہے. ایک ہے اس قانون کے اوپر عمل درآمد، اس کی انٹرپریٹیشن. تو دین کا سب سے بڑا عالم، دین کا شارع، روئے زمین پہ دین کا تنہا ماخذ
خود اس دین پر بھی عمل کرتا ہے۔ متواتر احادیث جو ہیں وہ کسی بھی طور سے کسی عقیدے کا اس بات نہیں واضح کرتی اور عمل میں اضافے کی صورت بھی نہیں بنتی، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اس کو کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جو بھی چیز ہمیں دی ہے، ایمان و عقائد کی باتیں ہوں، شریعت کی باتیں ہوں، وہ دین کے سورسز میں بیان ہوئی ہیں، وہ قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں۔ روایات کا جو مجموعہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، لوگ اس پر بعض روایتوں پہ تواتر کا بھی حکم لگا دیتے ہیں۔ میں 3 باتیں مختصر عرض کرتا ہوں، یہ وہ تواتر نہیں ہے جو قرآن کی نقل پہ بولا جا رہا ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اصولیین اس کو بیان کرتے ہیں کہ تواتر کس حیثیت سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بعض روایتیں قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں، تو جس طریقے سے تواتر قطعیت کا فائدہ دیتے ہیں تو ہم اس کے قائم مقام اس کو سمجھ لیں، ما افاد القطع سے بیان کیا جاتا ہے اس کو۔ اور تیسری بات، یہ اخبار کا تواتر ہے، یہ وہ تواتر نہیں ہے جو علم کی اصطلاح میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک بات پوری نسلوں میں منتقل۔ میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے، 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے سنا ہے اس کو، اور عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی جب لاکھ لوگ اس کو آگے منتقل کر رہے ہیں، آپ وہاں بھی اندر اتر کے دیکھیے، وہاں بھی خبر احاد ہیں، لوگ انڈیویجول انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ تو تواتر جس کو کہا جاتا ہے روایات کے اوپر، وہ تواتر نہیں ہے۔ تواتر قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو سنت کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز کے حوالے سے تواتر کے 7 احکام آ رہے ہیں، حکم آ رہا ہے کہ نماز پڑھیے، تو وہ تواتر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں تعداد اور تواتر میں تھوڑا سا بنیادی فرق ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس چونکہ وقت بہت قلیل ہے اور ظاہر سننے والے اس گفتگو سے گزر تو رہے مگر کہیں گزر ہی نہ جائیں اور رکے بغیر سمجھے بغیر، تو میں ڈاکٹر صاحب سمجھنے کی گفتگو کو سارا خلاصہ کر رہا ہوں۔ میں مختصر اگر یہ سوال پوچھوں سادہ جملوں میں، ان کی بات کو بھی رب بناتے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی احکامات ہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ سنت بن رہی ہے۔ حضور کو ازواجین کے لیے خصوصی اسپیشل رائٹس حاصل ہیں، یعنی عام طور سے مسلمان 4 شادیاں کرتا ہے، حضور 11 شادیاں کر سکتے ہیں، بیک وقت 9، تو یہ تو سنت نہیں بنے گا کسی طور سے۔ تو اس میں کیا فرق ہے اور جو حضور بیان فرما رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی خصوصی معاملہ اللہ رب کریم نے بیان فرما دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ جو وجہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح حسن الیاس صاحب نے بھی یہ بات ظاہر کی کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا موقف کل امت مسلمہ سے اور جو رائج ہمارا مروج امت مسلمہ کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو بھی نظام فکر قائم کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے لیے شریعت اسلامیہ کی اصطلاحات کو استعمال نہ کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ چیز سنت ہے اور یہ سنت نہیں ہے، اور احادیث اور اسوہ حسنہ سے جو چیز ثابت ہو اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ دین نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ یہاں سنتوں کے بیان میں لکھا ہے کہ مونچھیں پست رکھنا تو سنت ہے، اور اس کا ثبوت بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید کا ثبوت تواتر سے ثابت ہے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک ہی حدیث میں مونچھوں کو پست کرنے کا حکم ہے، داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم ہے، تو داڑھیوں کی سنت کو چھوڑ دیا گیا، مونچھوں کی پست ہونے کی سنت کو لے لیا گیا، اس میں تواتر بھی نظر آیا، اور اس میں تواتر بھی نظر آ رہا ہے۔ اور داڑھی کے بارے میں جو کل تمام انبیاء علیہ السلام میں داڑھی تواتر اور مواظبت کے ساتھ رہی ہے، اور ایک ایسی سنت جو تمام علماء اور مشائخ کے چہرے پر بھی ہمارے ہاں امت کی ایک روایت نظر آتی ہے، تو اس کو بھی ترک کیا جا رہا ہے۔ میں اس کے جواب لے لوں لگے ہاتھوں۔ داڑھی کے بارے میں غازی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہم نے بہت مفصل کی 5-6 قسطوں میں، اب تو اس کی 37 کے قریب قسطیں ہو چکی ہیں، ان اعتراضات میں ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، تو تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جن روایتوں میں یہ حکم بیان ہوا ہے انہی روایتوں میں آگے بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مختلف جو اہل کتاب تھے ان کے رویوں کے بارے میں کہا گیا۔ وہاں پر تو نہ مونچھوں کا حکم بیان کیا گیا، نہ داڑھی کا حکم بیان کیا گیا۔ پوچھا ہے کہ یہ خطاب نہیں لگاتے کا تم لگا لیا کرو، پوچھا ہے کہ یہ شلوار نہیں پہنتے کا تم پہن لیا کرو، پوچھا یہ جوتے نہیں پہنتے تو کا یہ تم کر لیا کرو، پوچھا یہ داڑیاں کٹواتے ہیں مونچھیں بڑھاتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو، خالف المشرکین کی وہاں کیا مراد ہے؟ کی محسوس کر رہا ہوں آج پروگرام میں انتہائی شکر گزار ہوں علماء حضرات کا، الیاس صاحب کا بھی، حسن الیاس صاحب کا بھی، اور ڈاکٹر عمیر صاحب کا بھی، اور میری اپنی ذاتی سوچ اور فکر یہاں پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ چونکہ حسن الیاس صاحب کہہ رہے تھے تو اس بات میں تو حقیقت ہے کہ ان کا ایک سفر ہے، یہ علامہ یوسف بنوری کے نواسے ہیں، اس کے بعد پھر پاکستان جامعۃ الرشید اور اس کے بعد وہاں تک کا سفر، مگر یہ سفر ہر بندہ تو نہیں طے کر سکتا، اور اگر یہ سفر آج ہی طے کرنا ہے تو پھر 1400 سال کا سفر وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، اس پہ بھی ذرا بات ہونی چاہیے۔ ہم نے یہاں پہ
پہ اپنے آئمہ اور سلف کی بات کی ہے، وہ کس عقیدے پہ تھے یا وہ اس چیزوں کو کیسا لے رہے تھے، اس پہ بھی بات سمجھنے والی ہے، مگر چونکہ توجہ طلب بات ہے، وقت طلب بات ہے، ایک اور پروگرام رکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے خصوصی توجہ دی آج کے پروگرام کو۔ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، سنت جو کچھ آپ کو سمجھ آ گئی، جو کچھ آپ کو بیان کر دی گئی ہے، اس پہ پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو دنیا اور آخرت میں نجات دلوائے گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔